دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا مخلوق کو مخلوق سے جوڑا ہے۔ آپ بہت سے احکامات قرآن کے یا احادیث میں ایسے دیکھیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مخلوق کو مخلوق سے جوڑا ہے۔ کیسے؟ جیسے احادیث ہم پڑھتے ہیں، کئی بار ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو کسی مومن اپنے بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا۔ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر ان سے مروی ہے، عمر نہیں عمر، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو، اللہ مجھ پہ غضبناک نہ ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا غصہ نہ کیا کرو، یعنی کہ اگر تم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں لوگوں پہ غصہ نہیں کرنا۔ جو بھی ہمیں امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہیں نا، ہمیں اپنا طرز عمل لوگوں کے ساتھ ویسا ہی رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا تو قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے اس کو پی جانا، ایک ہے کہ نافذ کرنے کی استطاعت ہے، غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اس کی استطاعت ہے لیکن پھر بھی پی گیا تو اللہ تعالیٰ اسے امیدوں سے بھر دے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کو انسان سے جوڑتی ہے۔ اور آج ہی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سورہ شورا کی یہ 36 آیت سے ایسی ہی بات ہے کہ جو بھی تمہیں سامان ملا نا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے لیے باقی رہنے والا اجر ہے، اور وہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایمان والوں اور اللہ پہ توکل کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر ایمان والوں اور توکلون، یہ جو متوکلون ہیں توکل کرنے والے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ انسان کو انسان سے محفوظ کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ نے انسان کو انسان کے لیے، مومن کو مومن کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنایا ہے، خطرے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ بہت سے کبائر ایسے کرتے ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں میں غیبت، بڑے بڑے تو ہیں ہی، قتل، زنا، چوری، یہ سب دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ بھی سب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فواحش، بے حیائی ایک انسان کرتا ہے اور معاشرہ، سب معاشرے میں، پورے معاشرے میں وہ پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر پورے معاشرے میں دکھنے لگتا ہے۔ فواحش کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ حد سے بڑی ہوئی بے حیائی، جو کول و فیل، کول میں یا فیل میں، صرف آپ کا فیل نہیں، اگر آپ ایسی باتیں کہتے ہیں یا ایسا ٹیکسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں یا ایسے کوئی بھی سینز ان کو فارورڈ کرتے ہیں تو وہ فواحش میں ہی آئے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ جاریہ ہے، یہ جس جس تک پہنچے گا، جو جب تک دیکھتا رہے گا وہ گناہ میں پڑے گا۔ اور پھر آگے 38 آیت میں کیا ہے؟ اور جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں تو انسان اس پہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں یہ میں نے کرنا ہے۔ انہوں نے نماز قائم کی اور مشورہ کرنا آپس میں، یہ مومنین کی صفات میں سے ہے۔ یہ ساری مومنین کی صفات ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ انسان کو انسان سے جوڑتی ہیں۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن اگر آپ باجماعت پڑھیں تو آپ کو لوگوں سے بھی جوڑے گی، آپ کی جمعیت کی عکاس ہوتی ہے، آپ کی یونٹی کو شو کرتی ہے، آپ کے مساوات کو شو کرتی ہے، آپ کے ایکویلٹی بھی، بہت سی چیزیں آپ کے سوشل سسٹم کو شو کرتی ہے۔ تو شورا، مشورہ کرنا تو ہے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی چیز اور امانت ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں دیا آپ نے جان بوجھ کے کسی کو تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ آمنو وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لائے اور جو توکل کرتے ہیں اپنے رب پہ، یہ ان کی صفات ہے۔ تو رزق، جتنا بھی انسان کو رزق ملا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کا تو حق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی انسان کے لیے وجہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں۔ تو وہ جو اللہ نے رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو بھی احکامات دیے ہیں نا،
وہ اسے دوسرے انسانوں سے جوڑتے ہیں. اور جب اگر بدلہ کوئی لیتا بھی ہے تو وہ کیسے لیتا ہے؟ برائی کے بدلے برائی کا. یہ آگے کی آیات اسی پر ہے، سورہ شورا کی 39-40 آیت. اس میں کیا آتا ہے؟ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس کی مثل اتنا ہی. بس جو کوئی معاف کرے اور وہ اصلاح کرے تو اجر اس کا اللہ کے ذمہ ہے. بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ نے بدلہ لینے میں بھی زیادتی کی ہے، کسی نے ایک برا جملہ کہا آپ نے 10 بول دیے، تو پھر آپ ظالم ہو گئے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ معاف کر دینا جو نا، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی معافی کا، کیوں اتنا موٹیویٹ کیا انسان کو معافی کے لیے کہ معاف کر دو. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. یہ ہمیں اللہ سے بھی جوڑے گا اور یہ ہمیں لوگوں سے بھی جوڑے گا. معافی اتنی آسان نہیں ہے. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور البتہ جس نے صبر کیا، یہ 43 آیت میں سورہ شورا کی، اور اس نے معاف کر دیا، بے شک یہ لمن عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو ہمت کے کاموں میں سے آسان تو نہیں ہے، لیکن معاف کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو جو ظالم ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے. سورہ غافر میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، کل کے ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی. تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کن کا اولیاء ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.